نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت گفتگو خصوصاً نماز کے بارے میں ہے۔ تو محترم سامعات، ہر عمارت کا کوئی نہ کوئی مضبوط ستون ہوتا ہے جس پر مکمل عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور وہ ستون اتنا مضبوط ترین ہوتا ہے کہ اگر وہ ڈھیلا ہو جائے تو پوری عمارت ڈھہ جائے، پوری عمارت زمیں بوس ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ہمارے دین اسلام کا بھی ایک جامع اور مضبوط ستون ہے جس کا نام نماز ہے۔ تو نماز ہمارے دین کا ستون ہے جس کے گرد ہمارا پورا ایمان بیس کرتا ہے۔ دیکھیے، نماز اتنی خوبصورت چیز ہے کہ جسے انبیاء کی معراج کہا گیا ہے، نماز کو مومن کا سکون کہا گیا ہے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اس سکون سے اچھی طرح واقف ہوں گے کہ نماز آپ کو آپ کے رب کے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنا قریب کر دیتی ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ نماز ایک ایسا جذبہ کہہ لیں یا ایک ایسا احساس ہے کہ جو اسے پا لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ صرف کامیاب نہیں ہوتا، وہ کامیاب ترین ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز ہمارے دین میں فرض قرار دی گئی ہے، ایسا فرض کہ جس کی قضا کرنے کی چھوٹ کسی اپاہج کو بھی نہیں دی گئی۔ ہم تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلامت ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اور اگر اس حالت میں بھی ہم نماز قضا کرتے ہیں تو میرے خیال میں ہم سے زیادہ کوئی بد نصیب نہیں ہوگا۔ نماز تو کسی صورت معاف نہیں ہے۔ نماز کو تو حالت جنگ میں بھی فرض ہی قرار دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے پاس تو نماز سب سے خوبصورت تحفہ ہے، اپنے رب کی عطا کر دی گئی نعمتوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تحفہ ہے، جو انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنی بارگاہ الہی میں بلا کر ان کی محبت میں ان کو پیش کیا تھا۔ اتنا شاندار تحفہ ہے، اتنا شاندار تحفہ ہے، سبحان اللہ۔ اور کسی اور نبی کو کیوں نہیں عطا کیا گیا یہ تحفہ؟ نماز کا تحفہ کسی اور نبی کی امت کو کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ وہ اتنا محبوب عمل ہے، ہمارے رب کا اتنا محبوب عمل ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنبھال کر رکھا تھا کہ میں اپنے محبوب کی امت کے لیے یہ میں نے سنبھال کے رکھا ہے، یہ میں اسی امت کو دوں گا۔ اور دوسری امتوں پر کیوں نہیں فرض کی گئی نماز؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہی اپنے محبوب سے سب سے زیادہ تھی، اور انہوں نے تحفہ بھی اپنے محبوب کی امت کے لیے سنبھال کر رکھا تھا کہ محبوب کا دور آئے گا تو اسے اپنے پاس بلا کر عطا کروں گا۔ یہ اتنا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کا نماز، اور ہم مسلمان ہوتے ہوئے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ کمال کی بات ہے۔ اور ایک تلخ حقیقت بیان کروں تو آج کل کے محبوب کوئی تحفہ دیں تو ہم فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور اس سے ہمیشہ دل کے قریب کر کے رکھتے ہیں، ہمیشہ دل سے لگا کے رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی آنچ نہ آ جائے، کہیں سے کوئی خراش نہ پڑ جائے، کوئی کہیں سے خراب نہ ہو جائے۔ لیکن جو تحفہ اتنے بڑے، اتنے عزیز، اتنے خوبصورت محبوب نے ہمیں دیا ہے، اور دیا نہیں ہے بلکہ انہوں نے 1400 سال پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم تک پہنچایا ہے، ہم وہ تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیں تو ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ تو بد نصیب کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس حال میں۔ انہوں نے 1400 سال پہلے اس تحفے کو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے بھجوایا۔ آپ خود سوچیں کہ وہ اپنے ہمارے رب کا کتنا محبوب عمل ہے، کتنا محبوب عمل ہے۔ اور پھر بھی ہم نے انہیں فراموش کر دیا، ہم نے ان کے تحفے کو فراموش کر دیا۔ ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ہم نے ان کے تحفے کو بھلا دیا۔ اور میرے خیال میں تو جو شخص نماز ادا نہیں کرتا نا، ہمیں اس سے محبت کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا نا، تو میرے خیال میں وہ کسی شخص کی محبت کی لائق ہی نہیں ہے۔
وہ اس لیے کیونکہ جو اس محبوب کا نہ ہو سکا جس نے اسے پیدا کیا ہے، اسے آنکھیں دی، منہ، کان، ناک، آنکھیں، ہاتھ، حتیٰ کہ دنیا میں سروائیو کرنے کی ہر وہ چیز دی جس سے انسان خوش ہو جائے، ہر وہ چیز عطا کی، لیکن وہ اس محبوب کا نہ ہو سکا تو وہ آپ کا کیا ہوگا؟ اس شخص سے تو بالکل محبت کی توقع ہی نہ رکھیے گا، اس شخص سے تو محبت کی توقع ہی نہ رکھیے گا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اور میری گزارش بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے اور دوسروں کو نماز پڑھنے کا درس دینے والا بھی بنا دے، کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ ہم سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا تو ہم کیا دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پھر ہم نے تو کچھ ادا ہی نہیں کیا۔ اپنے رب کے حضور ایک سجدہ تو گرا کر دیکھیے، ایک بار سجدے میں گر کر تو دیکھیے، آپ کو وہ لذت محسوس ہوگی جو آپ نے کبھی زندگی میں کوئی کسی ایئر کنڈیشنر آفس میں، کسی ایسے لگژری ہاؤس میں نہیں جا کر آپ کو وہ جو ہے وہ سکون یا ایسی کیفیت محسوس ہوئی ہوگی جتنا سکون آپ کو نماز کی ایک سجدے میں محسوس ہوتا ہے۔ آپ محسوس تو کر کے دیکھیں، وہ رب آپ کو اتنا نوازتا ہے لیکن آپ محسوس نہیں کرتے اس کو، آپ اڈاپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے ایسی چیزیں جو آپ کا رب آپ کو دینا چاہتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی طرف بھاگے جا رہے ہیں اس رب کو چھوڑ کر جس نے ہمیں اتنی محبت سے بنایا ہے، جس نے ہمیں اتنی محبت سے ایک گوشت کے لوتھڑے میں سے ایک اتنا خوبصورت انسان پیدا کیا ہے، ہم اس کی محبت سے انکار کر دیتے ہیں، تو ہم دنیا کے کس انسان کی محبت کے لائق ہیں؟ کوئی ہے ایسا جس کی محبت کے لائق ہم ہیں؟ جبکہ ہم اس کے نہ ہو سکے کہ جس نے ہمیں اتنی محبت سے گوندھ کر اتنے خوبصورت انسان میں تبدیل کیا، ہم تو اس کے ہی نہ ہو سکے۔ اس کے دیے گئے تحفوں کو بھلا دیا، اس کی دی گئی نعمتوں کو فراموش کر دیا، اس کے حقوق کو پامال کر کے ہم نے پتہ نہیں دنیا کی آسائشوں میں کھو گئے۔ تو میرے خیال میں ہم ہی بد نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے، ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے کبھی مت جھجکیے گا، کبھی مت ڈریے گا، یا کبھی مت اس بات سے خوف کھائیے گا کہ ہم اتنے گناہ گار ہیں اور اگر ہم ابھی سجدہ کریں گے تو کیا وہ رب ہمیں معاف کر دے گا؟ وہ رب کہتا ہے کہ تمہیں میرے نام نہیں یاد، تمہیں میرے رحم کا اندازہ نہیں ہے، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میرا رحم سب سے زیادہ ہے۔ اس رب کا رحم اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی توقع بھی نہیں ہے۔ تو پھر گناہ کے بعد والا سجدہ تو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے کہ میں ایسے شخص کو معاف نہیں کرتا کہ جو ساری عمر برائیوں میں مبتلا رہے اور موت کے قریب آ کر معافی مانگ لے کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں ایسے شخص کو بالکل معاف نہیں کرتا، بلکہ اس کے برعکس میں ایسے شخص کو ضرور معاف کر دیتا ہوں کہ جس نے گناہ کر لیا ہو اور اس کے فوراً بعد اسے یہ احساس ہو گیا ہو کہ میں نے گناہ کر دیا ہے، اور وہ معافی مانگ لے اور وہ توبہ کر لے، تو میں اس کی توبہ فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ تو جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ آپ اپنے رب سے دور ہو رہے ہیں، اور جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ آپ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں جو آپ کو اپنے رب سے دور کر رہے ہیں، اسی وقت آپ توبہ کر لیں اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں، تو وہ رب بہت رحیم ہے، وہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ بڑا درگزر کرنے والا ہے، وہ آپ کی 1000 غلطیوں کو فراموش کر کے بھی کہے گا لبیک۔ وہ اتنا خوبصورت محبوب ہے کہ جس کی تعریف کی جائے تو کم پڑ جاتی ہے۔
لیکن ہم نے اس کی محبت کو فراموش کر دیا ہے۔ آج کا انسان اتنا بد نصیب ہے کہ اس نے اپنے رب کی محبت کو فراموش کر دیا ہے اور دنیا کی محبت کو گلے سے لگا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور اپنی بھرپور 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 محبت سے نوازیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ہمارے تمام وہ اعمال جو ہم خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک۔